بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم سبع سنابل کتاب کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت جنید قدس سرہ سے پوچھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کے پاس دنیا کے مال میں سے صرف ایک پرانی کھجور کی مقدار چبانے کے لیے رہ گئی ہے؟ فرمایا کہ مکاتب غلام ہی رہے گا اگرچہ اس پر ایک درہم باقی رہے۔ بشر پارسی اور رابعہ ادویہ رضی اللہ عنہما نے سفیان ثوری سے کہا کہ تم اچھے آدمی تھے اگر دنیا تمہیں محبوب نہ ہوتی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ جواب دیا کہ تم حدیث کی روایت پسند کرتے ہو۔ بشر خافی رضی اللہ عنہ نے 7 الماری حدیث کی کتابیں جن کا سماع کیا تھا خاک میں دفن کر دیں اور کوئی حدیث روایت نہ کی، اور یہ فرمایا کہ میں اس وجہ سے روایت نہیں کرتا کہ میں روایت کی طرف رغبت پاتا ہوں، ہاں اگر میں خاموشی میں رغبت پاتا تو روایت کرتا۔ مرید مبتدی صادق کو یہ بھی چاہیے کہ دنیا والوں سے جان پہچان نہ بڑھائے۔ شیخ اسلام فرید الحق والدین قدس سرہ نے سلطان المشائخ خواجہ نظام الحق والدین قدس سرہ سے فرمایا کہ اگر تم بزرگوں کے درجے تک پہنچنا چاہتے ہو تو اپنے اوپر یہ لازم کر لو کہ شہزادوں کی طرف التفات نہ کرو، نیز لالچی علماء اور حریص فقراء کی صحبت سے بھی دور بھاگو کہ ان کی صحبت دنیا داروں کی صحبت سے بھی بری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو بلکہ اس کے پاس جو تمہیں 5 چیزوں کی طرف بلائے: شک سے یقین کی طرف، نمود سے اخلاص کی جانب، دنیاوی رغبت سے ترک دنیا کی جانب، خود نمائی سے کسر نفسی کی جانب، اور باہمی دشمنی سے خیر خواہی کی جانب۔ سہل تسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگوں سے اجتناب اور پرہیز کرو: بادشاہوں، امیروں اور سلطانوں میں سے ظالم اور غافل سے، دکھاوے کی قلت کرنے والوں اور بد دیانتوں سے، اور جاہل صوفیوں اور حریص پیروں سے۔ بروں کے ساتھ کم بیٹھو کہ بری صحبت اگرچہ تو پاک ہے تجھے گندہ کر دے گی، جیسے چمکتے ہوئے سورج کو بھی ایک ذرا سا بادل چھپا دیتا ہے۔ اے عزیز، باطن کی گندگی 3 قسم کی ہے: دنیا، خلق اور نفس۔ دنیا مثل نجاست عین ہے، خلق مثل حدث کے اور نفس مثل جنابت کے۔ مرید جب تک دنیا، خلق اور نفس سے پوری طرح نہ بچے گا، باطنی طہارت ہرگز اس کے ہاتھ نہیں لگ سکتی۔ یاد رکھو کہ قبر کا اصل عذاب دنیا کی دوستی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ عذاب دنیا کی لذتوں کی مقدار کم زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کہو کہ قبر کا عذاب دنیا کے ساتھ دلی تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس تعلق سے تو کوئی بھی خالی نہیں، تھوڑا ہو یا بہت، چاہیے کہ سب پر عذاب ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمام دنیاوی اسباب کے باوجود اس سے لاپرواہ ہیں، ان کے نزدیک ہونا نہ ہونا سب برابر ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ سے اس سے بڑھ کر، بعض وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں مگر دنیاوی ساز و سامان کو اس سے بڑھ کر۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ مدتوں عذاب چکھیں گے، اس کے بعد ان کا دل دنیا سے تبری کرے گا، دنیا کی لذتوں کو بھول جائیں گے، اور خدا تعالیٰ کی اصل دوستی جو دل میں دبی ہوئی تھی اب آشکار ہوگی، تو ان کا عذاب دل کی راحت سے بدل جائے گا۔ ہاں، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو بالکل دوست نہیں رکھتا اس کو ہمیشگی کا عذاب ہوگا۔ رہا یہ کہ تم کہو کہ جب کسی شخص کے قبضے میں کوئی چیز نہیں تو یہ ثواب و عذاب کیوں ہے، اور بہت سی مخلوق اسی خیال میں ڈوبی ہوئی ہے کہ جب ہمارے قبضے میں کوئی چیز نہیں تو ثواب اور عذاب کس بنا پر ہے۔ اس چیز کی حقیقت شناسی اگرچہ لکھنے سے کتاب میں نہیں سما سکتی، لیکن جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ اگر خون اور سفرہ تمہارے باطن میں غالب آ جائیں تو اس سے ایک حالت پیدا ہوتی ہے جسے بیماری کہتے ہیں، اور اگر دوا غالب آ جائے تو ایک اور حالت پیدا ہوتی ہے جسے تندرستی کہتے ہیں۔ اسی طرح جب شہوت، غضب اور دوسری برائیاں تجھ پر غالب آ جاتی ہیں تو تیرے جسم میں ایک آگ سی پیدا کر دیتی ہیں جس سے تو ہلاک ہو جاتا ہے، اور جب عقل کی روشنی قوت پکڑتی ہے تو غضب و شہوت کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ لہذا دوزخ کی آگ کا بیج وہ تیرے نفس کی برائیاں ہیں اور وہ تیرے ساتھ تیرے جسم میں موجود ہیں۔
اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سب تمہارے کرتوت ہیں جو تمہاری طرف پلٹتے ہیں۔ اگر تو کہے کہ اگر مقدر میں شکاوت ہے تو کوشش سے کیا فائدہ، تو یہ بات تو سچ ہے مگر ایک وجہ سے باطل، اور جو شخص عزلی شکی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں ایسی باتیں ڈالیں۔ وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اگر ازل میں یہ حکم کیا گیا ہے کہ میں بھوکا مر جاؤں گا تو مجھے روٹی کیا فائدہ دے سکتی ہے، پھر روٹی نہ کھائیے یہاں تک کہ یقیناً مر جائے۔ جاننا چاہیے کہ بعض افعال تجھ میں اضطراری ہیں، جیسا کہ سانس لینے کا ارادہ تجھ میں موجود ہے، خواہ تو چاہے یا نہ چاہے، یا جیسے کہ پاؤں اگر تم پانی میں ڈالو تو پانی خواہ مخواہ پھٹ جائے گا، تم چاہو یا نہ چاہو۔ اور اسی طرح کی اور باتیں، اور بعض افعال اختیاری ہیں جیسے آنا جانا، کھانا پینا، سونا جاگنا وغیرہ، کہ چاہو تو کرو اور نہ چاہو تو نہ کرو۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کام کیے جاؤ جو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہی میسر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آگ میں پڑتے ہو اور میں تمہارا بند کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، تمہیں گرنے نہیں دیتا، والحمدللہ رب العالمین۔ فصل قناعت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو عزت دیتا ہے جسے چاہے اور ذلیل کرتا ہے جسے چاہے۔ اصحاب طریقت کہتے ہیں کہ عزت قناعت کے شرف سے ملتی ہے اور ذلت لالچ کے راستے آتی ہے۔ ترجمہ، جس نے قناعت کی عزت پائی اور جس نے لالچ کیا ذلیل ہوا۔ بیت، شیر نر عزت سے قناعت کرنے والے مرد کے قدم چومتا ہے، اور کتے کی مادہ ذلت کے باعث دروازے پر آنے والے ہر آدمی کا پیر چاٹتی ہے۔ یعنی حضرت عثمی رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے پر سوار گزر رہے تھے کہ ایک جاروب کش کو دیکھا کہ اپنے کام میں مشغول اپنے نفس سے کہہ رہا ہے کہ اے نفس نفیس، میں نے تجھے برے کام سے آزاد کیا، میں نے ہمیشہ تجھے عزت دی اور تیری نیک نامی میں لگا رہا۔ اسمعی نے فرمایا کہ بندہ خدا، اس موقع پر تو یہ بات نہ کہہ، اس بات کا یہ کون سا محل ہے؟ جب تو خود نجاست میں مشغول ہے تو وہ کون ہوگا جو اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوا؟ اس نے کہا کہ اس سے زیادہ ذلت یہ ہے کہ میں تم جیسے لوگوں کے در پر پڑ رہا ہوں اور خدمت کے لیے آمادہ۔ جو شخص مخلوق کے سامنے خدمت گزاری کرتا ہے، میرا کام اس سے 1000 درجے اچھا ہے۔ شیخ کاظم دانا کنوجی قدسرہ ایک بادشاہ سے ملاقات کے لیے بضرورت گئے، دربان نے نہ جانے دیا تو آپ نے انتہائی مجبوری میں یہ بیت پڑھا، اے بادشاہ، کسی سردار کو حکم دے کہ وہ یا تو دربان کا ہاتھ توڑ دے یا میرا پیر۔ اس موقع پر مخدوم ملت جناب شیخ صفی قدسرہ نے مسئلہ ثانی کو ذرا بدل کر فرمایا ہے کہ دربار کا ہاتھ نہ توڑے، میرا پیر توڑ دے۔ مخدوم شیخ فرید عطار قدسرہ نے فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ میں نہ درباری ہوں اور نہ کسی نالائق کے ساتھ بندھا ہوا ہوں۔ میں کسی کی خاطر دل میں اطاعت کا بند کہاں باندھوں اور کس نکمے کو اپنا آقا کہتا پھروں۔ اس لیے چاہیے کہ آدمی لالچ اور سوال کا دروازہ اپنے اوپر حق کے ساتھ استغنا کا کفر لگا کر ایسا بند کر لے کہ حاجتوں اور ضرورتوں کی ہزاروں کنجیوں کی مار سے بھی وہ دروازہ نہ کھلے۔ تجھ جیسا عالی قدر ہما اور ہڈیوں کا لالچ افسوس ہے، اور اس سائے کی کثرت پر بھی حسرت ہے جو تو کسی نااہل پر ڈالے۔ ایک درویش کے دل میں روزانہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا کہ آج کیا کھائے گا، وہ کہتے موت، اور جب وہ کہتا کہ کیا پہنے گا تو کہتے کہ کفن، اور جب وہ کہتا کہ کہاں رہو گے تو کہتے کہ قبر میں۔ وہ نا امید ہو کر لوٹ جاتا۔ اگر تو اس دریا کی شناوری کا ارادہ رکھتا ہے تو درست ہے، لیکن یاد رکھ، پہلی منزل گھڑیال کا منہ ہے۔ نفحات میں حضرت ابو عبداللہ مصری سے نقل ہے کہ ان کا لڑکا ان کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس تیل کا ایک مٹکا تھا جو میرا سرمایہ تھا، وہ سر سے گر پڑا اور ٹوٹ گیا اور میری پونجی برباد ہو گئی۔ فرمایا کہ اے بیٹے، اپنی پونجی وہی بناؤ جو تمہارے باپ کی پونجی ہے۔ خدا کی قسم کہ تیرے باپ کا دنیا اور آخرت میں سوائے خداوند تعالیٰ کے کچھ نہیں۔ شیخ الاسلام قدسرہ نے فرمایا کہ اس کا تمام فائدہ اس میں تھا کہ اس کا باپ بھی نہ ہوتا، اور یہ مرتبہ فنا کی طرف اشارہ اور شوق بقا کے بازار میں اپنی پونجی لگانے اور فائدہ کمانے کی طرف رہنمائی ہے۔ تو خود نمائی کے بازار میں کب تک ذلیل ہوگا؟ جلدی کر کہ فنا کے جام سے تو مست ہو جا، دونوں جہاں کے فائدے اور پونجی سے اپنے ہاتھ دھو لے۔ تیرا بڑا فائدہ یہی ہے کہ تو خالی ہاتھ رہ جائے۔ بعض محققین نے فرمایا ہے، اگر گیہوں کا ایک دانہ 14ویں کا چاند بن جائے اور تمام مخلوق میری عیال ہو جائے کہ ان کا نفقہ مجھ پر واجب ہو،
تب بھی خدا کی قسم کچھ فکر نہ کروں، بڑی بڑی امیدیں باندھنا تنگ نظری کی نشانی اور حرص میں پڑنا بے ہنری کی دلیل ہے۔ اس خشکی اور تری کی دنیا میں کسی کے لیے قناعت سے بڑھ کر کوئی ملک نہیں۔ قناعت پسند نفس اگر گداگری بھی کرے تو وہ حقیقت میں بادشاہی کرتا ہے۔ حکیم بکرات مرد پاک نے کہا کہ ایک مرتبہ راستے میں ایک پاپیادہ تھکا ماندہ پڑا تھا۔ اس سے ایک فقیر نے کہا کہ تمام زمانہ تو تیری تلاش میں ہے اور تو ایک کنارے پڑا ہے، تیرے تو بہت معتقد ہیں، کسی سے ایک گھوڑا مانگ لے تاکہ تجھے پیدل نہ چلنا پڑے۔ جواب دیا کہ میرے پیروں پر میرے بدن کا بوجھ ہو، یہ اس سے اچھا ہے کہ کسی کے احسان کا بوجھ میرے سر پر ہو۔ منقول ہے کہ بخلول بغداد کو اس طرح سے ایک خلیفہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا روزینہ مقرر کر دوں تاکہ تمہارا دل اس میں الجھا نہ رہے۔ بہلول نے کہا کہ میں ایسا کر لیتا اگر چند عیب نہ ہوتے۔ اول یہ کہ تو نہیں جانتا کہ مجھے کیا چاہیے، دوسرے یہ کہ تجھے نہیں معلوم کہ کب چاہیے، تیسرے یہ کہ تجھے اس کا علم نہیں کہ کتنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب جانتا ہے اور اپنی حکمت کاملہ سے پہنچا دیتا ہے۔ پھر ایک بات اور بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے اور اس روز تو میرا مقررہ روزینہ روک لے، اور اللہ تعالیٰ کسی گناہ کے باعث بھی روزی نہیں روکتا۔ یعنی پستی اور بلندی کے مالک نے گناہوں کے سبب کسی پر رزق کا دروازہ بند نہیں کیا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، عام لوگوں کا رزق ان کے ہاتھ میں ہے اور خواص کا حصہ ان کے یقین میں۔ حضرت سلطان العارفین سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ظاہر میں تو آپ کچھ کام نہیں کرتے، پھر کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا کہ میرا خدا تو کتے اور سور کو بھی رزق پہنچاتا ہے، کیا یہ سمجھتے ہو کہ بایزید کو نہ پہنچائے گا؟ رب تعالیٰ نے تجھے اس حال میں بھی نہ فراموش کیا جب تو دفن کیا ہوا اور بے خبر نطفہ تھا، تجھ میں روح ڈالی، عقل، طبیعت اور سمجھ دی، حسن، گویائی، رائے فکر اور ہوش بخشا، تیری ہتھیلیوں پر 10 انگلیاں جمائیں اور تیرے بازو تیرے کاندھے سے جوڑے۔ اب اے ذلیل بے قدرے، تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ تیری روزی بھلا دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ انسان بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے۔ کتاب لب لباب میں مقاتل سے نقل کیا ہے کہ حلوق کو کاف کے پیچھے ایک جانور ہے جو روزانہ 7 جنگلوں کو تر گھاس سے خالی کر دیتا ہے اور تمام سوکھی گھاس پات کھا لیتا ہے، 7 دریا کا پانی پیتا ہے، گرمی اور سردی میں بےتاب رہتا ہے اور ہر رات اس خیال میں گزارتا ہے کہ کل کیا کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے صبری میں اس جانور کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ سوائے آدمی کے ہر جاندار کا یہ حال ہے کہ جب اس کا پیٹ بھر جائے تو وہ اس کی بے فکری کا سبب بن جاتا ہے۔ آدمی ہی وہ ہے کہ پیٹ اس کا نہیں بھر پاتا، بلکہ پیٹ بھرے پر بھی روزی کے غم میں رہتا ہے۔ اپنی تمام عمر خواہ زیادہ ہو یا کم، اللہ کے کرم والے دستخانوں پر روزی کھاتا ہے، مگر حرص کی وجہ سے اس کا غم ایسا سوار رہتا ہے گویا سوائے روٹی کے اور اسے کوئی غم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے موسیٰ رزق کی فکر نہ کرنا جب تک یہ نہ جان لو کہ میرے خزانے میں کچھ باقی نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ فتح موسلی قدسرہ مکہ کی زیارت کو جا رہے تھے۔ خشکی کے راستے میں ایک نابالغ بچے کو دیکھا کہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ فرمایا السلام علیکم، بچے نے اسلام کا جواب دے دیا۔ فتح علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ اے میرے آقا کہاں سے آتے ہو؟ جواب دیا کہ اپنے رب کے گھر سے۔ دریافت کیا کہ تم ابھی بچے ہو، شریعت کے احکام کے مکلف بھی نہیں، تو اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈالتے ہو؟ بچے نے جواب دیا کہ میرے بزرگوار، اپنی تمام عمر پھر ایسی بات مت کہنا۔ ملک الموت نے مجھ سے زیادہ کم عمروں کی روح قبض کر لی اور خاک کو سونپ دیا ہے۔ فرمایا کہ بچے تیرے ساتھ کچھ توشہ اور سواری تو مجھے معلوم نہیں ہوتی۔ جواب دیا کہ میرا توشہ یقین ہے، جہاں کہیں رہوں میری سواری میرے دونوں پیر ہیں جن پر میں چلتا ہوں، اور میرا بار بردار میرا شوق اور عشق ہے۔ فتح موسیٰ نے جواب دیا کہ میں تجھ سے یہ بات نہیں پوچھتا، روٹی پانی کو پوچھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ جواب دیا کہ مجھے فتح کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اے فتح، اگر دنیا والوں میں سے آپ کا کوئی ایک دوست آپ کو بطور مہمان بلائے تو کیا آپ کو اچھا معلوم ہوگا کہ کھانا لے کر جائیں اور اپنا کھانا کھانے میں مشغول رہیں؟ جواب دیا کہ نہیں۔ لڑکے نے کہا کہ اے کمزور یقین والے، میرا خدا کہ اتنے گناہ گاروں، بیگانوں اور غیر مہمانوں کو روزی دیتا ہے، اس نے جب مجھے اپنے یہاں بلایا ہے تو کیوں کر کھانا پانی نہ دے گا؟ اے قناعت، تو مجھے مالدار بنا دے کہ تیرے علاوہ کوئی نعمت نہیں۔ صبر کا خزانہ لقمان کا پسندیدہ ہے، تو جسے صبر نہیں اسے عقل نہیں۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ جواب دیا کہ اس بادشاہ کے خزانے سے جس میں کوئی چور اور کیڑا نہیں لگتا۔ لوگوں نے کہا تو شاید تم پر آسمان سے روٹی کے ٹکڑے برستے ہوں گے،
فرمایا کہ اگر زمین نہ ہوتی تو البتہ آسمان ہی سے ڈال دیتے۔ لوگوں نے کہا کہ تم تو ایسی باتیں کہتے ہو۔ جواب دیا کہ آسمان سے بھی یہی کلام اترا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رزق کے اہتمام میں مت رہنا، ورنہ تم رزق دینے والے کا اہتمام کرنے والے کی مانند ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ بزرگوں نے کہا ہے کہ اونٹ حلیم ہے، بڑا بوجھ لاتا ہے اور فرما بردار ہے کہ ہر شخص کی بات مانتا ہے، اور قناعت والا ہے کہ ہر گھاس چر لیتا ہے، اور تحمل والا ہے اور بھوک اور پیاس میں صبر اختیار کرتا ہے۔ غرض جو چیز حیوان سے مطلوب ہوتی ہے، یعنی نسل، حمل، دودھ، گوشت اور سواری، وہ سب اس سے حاصل ہے۔ حضرت رومی قدسرہ نے فرمایا افلا ینظرون کو پڑھو اور ہماری قدرت دیکھو۔ اونٹ پر نظر دوڑاؤ کہ تمہیں خدا کی صنعت نظر آئے۔ کانٹے کھانے میں وہ خوش اور بوجھ لادنے میں پر وہ راضی رہتا ہے۔ انسانوں میں یہ وصف ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اہل صفا میں ڈھونڈو۔ محققین فرماتے ہیں کہ ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے میں جن کا ذکر قرآن مجید میں یوں کیا گیا ہے، ترجمہ یعنی اور تم 4 پرندے لو اور انہیں خود سے ہلا لو، پھر ان میں سے ہر ایک کا ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ کہ وہ دوڑتے آئیں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے تن کے کبوتر کو جو ہمیشہ آدمیوں سے مانوس رہتا ہے مارو، اور محبت کا رشتہ مخلوق سے توڑ لو، اور اس مرغ کو جو ہمیشہ شہوت پر مائل رہتا ہے ذبح کرو اور اپنے آپ کو شہوت کے جال سے آزادی دو، اور کوے کو جو لالچ کا خزانہ ہے اسے قتل کر کے حرص اور لالچ کی صفت چھوڑ دو، اور مور جو بہت خوبیوں کا جامع ہے اسے مار دو، اور ہر مراد کی آنکھ دنیا کی زینت سے بند کر لو تاکہ تم ہمیشہ زندہ رہو۔ تجھے قربت عشق کا قاب قوسین اس وقت حاصل ہوگا جب تو اپنی برائیوں سے اتنا دور ہو جائے جتنا مشرق سے مغرب۔ خنزیر کی کتار کے ساتھ بیت المقدس میں پاؤں مت رکھو، اور ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ کی طرف مت چلو۔ انوار میں مذکور ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو ابدی زندگی سے زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ بدنی قوتوں کو ریاضت کی تلوار سے زخمی کر کے باز کو باز کے ساتھ ملا دے تاکہ ان کی تیزی ٹوٹے اور وہ مطیع و فرما بردار بن جائیں، پھر ان کو شرع اور عقل کی آوازوں سے بلائے تاکہ وہ اس کی پیروی کرتی ہوئی جلدی سے لوٹ آئیں۔ کہتے ہیں کہ 4 صفتیں انسان میں 4 عنصروں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اول تکبر جو آگ سے پیدا ہوا، دوسرے شہوت جو ہوا کا نتیجہ ہے، تیسرے حرص جو پانی کی فطرت ہے، چوتھے بخل جو خاک کی صفت ہے جیسا کہ حکیم سنائی نے ان شعروں میں بیان کیا ہے۔ بدن کے چاروں عنصر 4 پرندے ہیں، دین کے واسطے ان چاروں کی گردن مار دو، اس کے بعد ایمان، عقل، شریعت اور دلیل سے چاروں کو زندہ کر لو جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کیا۔ فصل توکل اور تبتل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کٹ کر رب سے مل جاؤ، اور ایسے کہ نہ ہرگز کسی اور کام میں مشغول ہو اور نہ ہرگز کسی سے دوستی مناؤ، اور اپنی نظر ہمت کو دنیا و آخرت پر مت ڈالو۔ اور خود رسول خدا علیہ السلام نے اپنے اس انقطاع کے متعلق یہ خبر دی کہ اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو اپنا حاجت روا بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا حاجت روا تو اللہ ہے۔ خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیک عورت کو دیکھا کہ ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے ہے، پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ جواب دیا اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کدھر جا رہی ہو؟ جواب دیا اللہ کی طرف۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا تم پر اللہ کی رحمت ہو، کچھ نصیحت ہمیں بھی کرو۔ کہا کیا ذوالنون، جو شخص مولا کی محبت کا دم بھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بلاؤں سے اس کا امتحان فرماتا ہے، پھر آخرت سے اور پھر دنیا سے، پس اگر وہ ان میں سے کسی کی جانب متوجہ ہوا رب تعالیٰ اس سے اعراض فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرماتا ہے تو ہر چیز اس سے بھاگتی ہے، آسمان سے لے کر تخت الثری تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے حکایت فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے بندو اہل زمانہ کی طرف دیکھو، کیا کوئی ایسا ہے جو سب سے کٹ کر مجھ سے ملا اور میں نے اسے عزت نہ دی، اور اس نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں اس کے لیے کافی نہ ہوا۔ یعنی اے بندے تو میری طرف بھاگ کر آ اور ہر چیز سے خود کو لا تعلق بنا، اگر تو دنیا کا شاہ نہ ہو جائے اس وقت شکایت کر جا اور تمام دنیا کے گرد پھر اور اپنے پیروں میں آبلے ڈال لے، اگر کوئی مجھ سے بہتر تجھے مل جائے تو مجھ سے بے علاقہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کو کافی ہے۔
توکل اس کا نام ہے کہ بندہ اپنے تمام کاموں کو حق سبحانہ کو اس طرح سونپ دے کہ پھر اس میں ذرہ برابر تصرف نہ کرے۔ جب توکل چیزیں ترک نہ کرے گا تیرا توکل پورا نہیں۔ صاحب کشف الاسرار قدسرہ نے آیہ کریمہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن کی تفسیر میں فرمایا کہ زبان رحمت اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ بنی آدم دنیا کی مخلوق میں تیرے لیے چار گروہ ہیں۔ پہلا تو وہ گروہ کہ اول حال میں تیرے کام آئے جیسے ماں اور باپ، دوسرا گروہ جو آخرت میں تیرا ہاتھ بٹائے جیسے بیٹے پوتے، تیسرے وہ لوگ جو ظاہر میں تجھ سے پیوستہ ہیں جیسے دوست احباب، چوتھے وہ جو درپردہ تیرے ساتھ وابستہ ہیں جیسے بیویاں اور کنیزیں۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان میں سے کسی پر بھروسہ نہ کرو اور اپنا کارساز دونے نہ جانو کہ سب سے اول تو میں ہوں کہ تجھے عدم سے وجود میں لایا، اور آخر میں ہوں کہ تیرا رجوع میری ہی جانب ہوگا، اور ظاہر بھی میں ہوں کہ تجھے بہترین صورت دے کر سنوارا، اور باطن بھی میں ہوں کہ حقائق و اسرار کو تیرے دل میں ودیت رکھا۔ اے عزیز مرد کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مانند دنیا سے منہ پھیر لے اور جان لے کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ مال کو مہمانوں پر صرف کرے، فرزندوں کو قربان کرنے کا ارادہ رکھے، اور پھر اپنے آپ کو جلتی آگ میں جھونک دے تاکہ دوستی کا دعویٰ سچا اترے۔ تم نے ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہے تو کچھ دلیل بھی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی محبت ہو اور خلیل علیہ السلام کا دل اگر اس محبوب جلیل کی قربت منظور ہے تو مال و جان و جسم سب کو نشان راہ بناؤ۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔